نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے الگ سے فضائل بیان فرمائے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ میرے صحابہ کے معاملے میں، اور میرے بعد ان پر کوئی طعن و تشنیع نہ کرنا، اور یاد رکھو جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سے اگر کوئی محبت کرے گا تو میری نسبت سے کرے گا کہ وہ میرے صحابی ہیں، اور اگر کوئی ان پر طعن کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، تو اسی سبب سے کہ اس کو میری صحبت اور میری تربیت پر شک ہے۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ ساری کی ساری نسبتیں، سارے کے سارے تعلقات، ساری رشتہ داریاں، ساری دوستیاں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ جس کا تعلق ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہے، ہمارا بھی اس کے ساتھ تعلق اچھا ہے، اور جس کا تعلق حضور کی ذات گرامی سے، حضور کے صحابہ سے یا اہل بیت میں سے کسی ایک فرد سے کمزور ہے، ہمارا تعلق بھی ایسے شخص سے نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو اذیت دی تو گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ اب آپ اندازہ کریں جو تکلیف صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہوگی وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی، اور اگر کوئی شخص حضور کو کسی تکلیف میں، اذیت میں مبتلا کرے گا تو یقیناً اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی، اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ جس کا جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ اس لیے اس حدیث میں حضور نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات پر اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اسی لیے ہمارے اہل علم نے کہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے جو مشاجرات ہیں، اختلافات ہیں، ان پر کوئی کلام نہ کیا جائے، اور اس پر وہی بات کی جائے جو ہمارے متقدمین علماء نے جتنی بات کی ہے اس سے زیادہ بات نہ کی جائے۔ لیکن یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہمارے نوجوان کیوں ہر مسئلے کو فیس بک پر حل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ ہر مسئلے کو سوشل میڈیا کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ فساد ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔